آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب پر بات کر رہے ہیں، جے ٹولکین کی لکھی ہوئی دا ہابٹ۔ جی ہاں، یہ وہ کہانی ہے جس نے شاید بہت سے لوگوں کو فینٹیسی کی دنیا سے متعارف کروایا۔ بالکل، ہمارے پاس کتاب کے کچھ اقتباسات ہیں اور ہمارا مقصد صرف کہانی دہرانا نہیں بلکہ گہرائی میں جانا ہے، کرداروں کو سمجھنا، ان کے سفر کو دیکھنا۔ اور یہ سمجھنا کہ یہ کہانی جو بظاہر بچوں کے لیے لکھی گئی تھی اتنی لازوال کیوں ہے۔ 1937 میں آئی تھی یہ پہلی بار۔ صحیح، تو یہ ایک بڑے ایڈونچر کی کہانی ہے نا، بونے ہیں، ایک اژدہا ہے، خزانہ ہے۔ ہاں، لیکن اس سب کے مرکز میں ایک ہابٹ ہے، بلبو بیگنز، جو بالکل بھی ہیرو ٹائپ نہیں ہے، کم از کم شروع میں تو نہیں۔ وہ تو اپنے آرام دہ گھر ہابٹ ہول سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہتا۔ جی بالکل آرام پسند، اور پھر آ جاتا ہے گینڈالف اور 13 بونے، اور ایک ان ایکسپیکٹڈ پارٹی ہوتی ہے۔ این ان ایکسپیکٹڈ پارٹی، پہلا باب ہی کمال کا ہے۔ وہیں سے تو سارا ایڈونچر شروع ہوتا ہے۔ بونو کا مقصد ہے لونلی ماؤنٹین جانا اور اژدہا اسماگ سے اپنا کھویا ہوا خزانہ واپس لینا۔ اور تھورن اوکن شیلڈ ان کا لیڈر ہے۔ جی، اور اس سب میں وہ بلبو کو اپنا برگلر یعنی چور چنتے ہیں۔ یہ بات مجھے ہمیشہ بڑی دلچسپ لگی۔ گینڈالف نے آخر بلبو میں ایسا کیا دیکھا؟ ایک ہابٹ جو چوری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ یہ بڑا سوال ہے۔ شاید گینڈالف نے اس کی کیا کہتے ہیں اندرونی صلاحیت دیکھی، یا شاید ہابٹس کی فطرت میں جو لچک ہوتی ہے نا وہ پہچان لی۔ ہو سکتا ہے۔ بونو کو تو لڑنے والے چاہیے تھے، لیکن گینڈالف کو شاید کسی ایسے کی ضرورت تھی جو خاموشی سے، عقل سے کام لے۔ بالکل، اور بلبو کا کردار ٹولکن کے اس خیال کو ظاہر کرتا ہے کہ بہادری صرف تلوار بازی نہیں ہوتی، مشکل وقت میں ہمت دکھانا، حاضر دماغی سے کام لینا، یہ بھی بہادری ہے۔ اور سفر شروع ہوتے ہی یہ بات ثابت بھی ہونے لگتی ہے۔ وہ ٹرولز والا واقعہ روسٹ مٹن میں۔ او ہاں، وہ تو بڑا مزیدار سین ہے۔ بلبو کی ناتجربہ کاری صاف نظر آتی ہے۔ لیکن پھر گینڈالف آ جاتا ہے اور اپنی چالاکی سے سب کو بچا لیتا ہے۔ جی، اور وہیں سے تو وہ مشہور تلواریں ملتی ہیں، اور کرسٹ اور گلیمڈرنگ جو ٹرولز کے غار میں تھیں۔ یہ صرف تلواریں نہیں تھیں، ان کی ایک تاریخ تھی، گونڈلن کی جنگوں سے جڑی ہوئی۔ بالکل، اور ریونڈیل پہنچ کر ایلرونڈ ان تلواروں کو پہچانتا ہے۔ ریونڈیل، وہ پرسکون خوبصورت جگہ۔ ہاں، اور ایلرونڈ صرف تلواروں کو ہی نہیں پہچانتا، وہ نقشے پر چھپے ہوئے چاند کے حروف یعنی مون لیٹرز کا راز بھی کھولتا ہے۔ اسٹینڈ بائی دا گرے اسٹون وین دا تھرش ناکس۔ جی، یہ الفاظ یہ صرف راستہ بتانے کے لیے نہیں تھے، یہ تقدیر، پرانے زمانے کی دانائی، ان سب چیزوں کی طرف اشارہ تھے۔ ٹولکین کی دنیا کی گہرائی یہیں سے نظر آتی ہے۔ ریونڈیل کے آرام کے بعد مسٹی ماؤنٹنز کی سختیاں آتی ہیں۔ ہاں، وہاں حالات بالکل بدل جاتے ہیں، گوبلنز انہیں پکڑ لیتے ہیں، گریٹ گوبلن کا سامنا ہوتا ہے۔ اور ایک بار پھر گینڈلف انہیں بچاتا ہے، بڑے ڈرامائی انداز میں۔ لیکن اسی بھگدڑ میں بلبو گم ہو جاتا ہے۔ جی، اور یہیں سے کہانی کا وہ مشہور باب شروع ہوتا ہے، ریڈلز ان دا ڈارک۔ یہ باپ تو کمال کا ہے۔ بلبو کی تبدیلی میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بالکل، پہلی بار وہ بالکل اکیلا ہے، اندھیرے میں، اور اس کا سامنا ہوتا ہے گولم سے، ایک عجیب پراسرار مخلوق۔ اور یہاں کوئی تلوار، کوئی جادو کام نہیں آتا، صرف بلبو کی حاضر دماغی اور پہیلیوں کا کھیل۔ وہ ریڈل گیم تو کلاسک ہے۔ جی، یہ صرف زندگی بچانے کا معاملہ نہیں تھا، یہ عقل اور چالاکی کا مقابلہ تھا۔ اور اسی اندھیرے میں، اسی غار میں اسے وہ انگوٹھی ملتی ہے، دا رنگ۔ ہاں، اس وقت تو یہ بس ایک انگوٹھی لگتی ہے جس سے وہ غائب ہو سکتا ہے، ایک مددگار چیز۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ معمولی سی نظر آنے والی انگوٹھی آگے چل کر کیا کردار ادا کرے گی۔ کیا یہ صرف اتفاق تھا کہ یہ انگوٹھی بلبو کو ملی، یا یہ تقدیر تھی؟ ٹولکن کی کہانیوں میں یہ سوال اکثر اٹھتا ہے۔ لگتا تو یہی ہے کہ تقدیر اور آزاد مرضی دونوں کا کھیل ہے۔ بلبو نے ہمت کی، پہیلیاں پوچھیں، اور پھر انگوٹھی کی مدد سے بچ نکلا۔ اور یہ گولم سے بچ نکلنا، یہ بلبو کی پہلی بڑی کامیابی تھی جو اس نے اکیلے اپنی صلاحیت سے حاصل کی۔ اس سے اس کا اعتماد ضرور بڑا ہوگا۔ گوبلن سے نکلنے کے بعد پھر وارگس کا حملہ۔ ہاں، آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر والا باب، درختوں پر چڑھنا پڑتا ہے۔ اور پھر عقاب آ کر بچاتے ہیں، ایگلز۔ عقابوں کا آنا تو گینڈلف کے اثر کو ظاہر کرتا ہے، اس کے رابطوں کو، لیکن یہ ان کے لیے امید کی کرن بھی تھی۔ اس کے بعد وہ بیونڈ سے ملتے ہیں، کیور لاڈجنگز۔ جی، بیونڈ جو اپنی شکل بدل سکتا تھا، وہ فطرت کی طاقت کی علامت ہے۔
گینڈلف جس طرح بونوں کو دو دو کر کے اس سے ملواتا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ہاں، احتیاط کی اہمیت۔ بیورن ان کی مدد کرتا ہے، پونی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے اور مرکوڈ کے بارے میں خبردار کرتا ہے۔ مرکوڈ، وہ تاریک خوفناک جنگل۔ اور سب سے اہم بات، مرکوڈ کے کنارے پر گینڈلف ان سے الگ ہو جاتا ہے۔ اب وہ واقعی اپنے بلبوتے پر تھے۔ اور مرکوڈ ایک کڑا امتحان ثابت ہوتا ہے، راستہ بھٹکنا، بھوک، پیاس۔ اور پھر وہ دیو ہیکل مکڑیاں، فلائز اینڈ سپائڈرز۔ یہاں بلبو واقعی ہیرو بن کر سامنے آتا ہے۔ ہاں، وہ نہ صرف اپنی انگوٹھی اور اپنی چھوٹی تلوار سٹنگ کا استعمال کرتا ہے، بلکہ وہ بونوں کو بچانے کا منصوبہ بناتا ہے، خطرہ مول لیتا ہے، مکڑیوں سے لڑتا ہے، انہیں آزاد کرواتا ہے۔ یہ وہ پہلے والا ڈرپوک بلبو نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ہر آزمائش نے اسے بدلا ہے، اسے مضبوط کیا ہے۔ لیکن مرکوڈ کی مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ ووڈ ایلوز انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ جی، اور انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ ایلون کنگ کا کردار بھی بڑا دلچسپ ہے، وہ مدد بھی کر سکتا ہے اور رکاوٹ بھی بن سکتا ہے۔ اور تھورن اپنے مقصد کے بارے میں اتنا سیکریٹو کیوں رہتا ہے؟ شاید یہ بونوں کی فطرت ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بار پھر بلبو ہی حل نکالتا ہے۔ وہ بیرل والا پلان، بیرلز آؤٹ آف بانڈ۔ کمال کا منصوبہ تھا، دریا کے ذریعے فرار۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بلبو اب صرف چور نہیں، وہ ایک پرابلم سالور بن چکا ہے۔ وہ شاید جسمانی طور پر کمزور ہو، لیکن عقل اور ہمت میں کسی سے کم نہیں۔ جی، وہ گروپ کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ لیک ٹاؤن یعنی ایسگروتھ پہنچنے پر ان کا بڑا شاندار استقبال ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ پرانی کہانیاں اور گانے تھے پہاڑ کے نیچے بادشاہ کی واپسی کے بارے میں، لوگ امید لگائے بیٹھے تھے۔ لیکن وہاں کا ماسٹر وہ تھوڑا مشکوک کردار ہے، سیاست اور موقع پرستی۔ بالکل، یہ استقبال بونوں کا، خاص طور پر تھورن کا حوصلہ تو بڑھاتا ہے، لیکن شاید خزانے کی خواہش کو بھی ہوا دیتا ہے۔ لیک ٹاؤن سے مدد لے کر وہ آخرکار لونلی ماؤنٹین پہنچ ہی جاتے ہیں۔ آن دا ڈور اسٹیپ، خفیہ دروازے کی تلاش۔ اور پھر وہ ایلرون کی بتائی بھی پہیلی، چڑیا کا دستک دینا، ڈیورنس ڈے کی آخری روشنی کا چابی کے سوراخ پر پڑنا، یہ سب مل کر دروازہ کھولتے ہیں، تقدیر اور قدیم علم جیسے مل جاتے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کے لیے بلبو کو لایا گیا تھا، انسائیڈ انفارمیشن۔ اژدہا سموگ کے خزانے تک جانا، بلبو کا ڈرتے ڈرتے اندر جانا، اور وہ ایک کپ چرا لیتا ہے۔ جس سے سموگ جاگ جاتا ہے۔ وہ سین بہت زبردست ہے۔ بلبو کا سموگ سے بات کرنا پہیلیوں میں۔ ہاں، وہ اپنی شناخت چھپاتا ہے، لیکن سموگ کے غرور کا فائدہ اٹھا کر اس کی کمزوری معلوم کر لیتا ہے۔ سینے پر وہ خالی جگہ۔ بالکل، یہ پھر سے عقل کی جیت ہے۔ لیکن اسی بات چیت میں سموگ کو لیک ٹاؤن والوں کے ملوث ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور وہ غصے میں لیک ٹاؤن پر حملہ کرنے نکل پڑتا ہے۔ فائر اینڈ واٹر۔ وہ تباہی کا منظر ہے، سموگ آگ برساتا ہے۔ لیکن پھر بارڈ دا بومن سامنے آتا ہے۔ جی، بارڈ، جس کا تعلق پرانے شاہی خاندان سے ہے، وہ بہادر ہے اور اسے پرندوں کی زبان بھی آتی ہے۔ چڑیا، تھرش، اسے سموگ کی کمزوری بتاتی ہے۔ اور بارڈ اپنے آخری سیاہ تیر سے سموگ کو ٹھیک اسی جگہ مار گراتا ہے۔ کمال کا لمحہ ہے، قسمت، بہادری اور صحیح معلومات کا ایک ساتھ آنا۔ سموگ تو مر گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا۔ خزانہ؟ جی، دی گیدرنگ آف دی کلاؤڈز۔ تھورن خزانے پر بیٹھ جاتا ہے اور اسے ڈریگن سکنس ہو جاتی ہے، شدید لالچ۔ وہ لیک ٹاؤن کے تباہ لوگوں کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ہاں، اور ایلون کنگ جو مدد کے لیے آیا تھا اسے بھی حصہ دینے سے انکار کر دیتا ہے، محاصرہ ہو جاتا ہے۔ یہ لالچ کا تھیم کتنا اہم ہے، پہلے سموگ، اب تھورن۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ لالچ کسی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اور اس مشکل صورتحال میں بلبو کیا کرتا ہے؟ وہ ایک بہت بڑا قدم اٹھاتا ہے، اے تھیف ان دی نائٹ۔ وہ آرکن سٹون، جو تھورن کو سب سے عزیز تھا، چرا لیتا ہے۔ کیا؟ کیوں؟ وہ اسے بارڈ اور ایلون کنگ کو دے دیتا ہے تاکہ جنگ ٹل جائے اور کوئی سمجھوتا ہو سکے، امن کے لیے۔ یہ تو بہت بڑی ہمت کی بات تھی، اپنی وفاداری سے زیادہ اس نے امن کو اہمیت دی۔ جی، یہ اس کی اخلاقی جرت تھی۔ لیکن تھورن تو غصے میں آ جاتا ہے، اسے غدار سمجھتا ہے۔ اسی وقت گینڈالف واپس آ جاتا ہے۔ اور تھورن کا رشتہ دار ڈین اپنی فوج لے کر پہنچ جاتا ہے،
لگتا ہے اب بونو، انسانوں اور ایلفز میں جنگ ہوگی۔ لیکن پھر دی کلاؤڈز برسٹ میں ایک نیا خطرہ آ جاتا ہے۔ گوبلنز اور وارگز، ایک بہت بڑی فوج حملہ کر دیتی ہے۔ بیٹل آف 5 آرمیز، 5 فوجوں کی جنگ۔ زبردست کلائمیکس ہے۔ پرانی دشمنیاں بھول کر سب مشترکہ دشمن کے خلاف لڑتے ہیں۔ اتحاد کی اہمیت۔ جی، اور پھر عقاب اور بیون بھی آ جاتے ہیں اور جنگ کا پانسا پلٹ دیتے ہیں۔ لیکن اس جنگ میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ ہاں، فلی اور کلی، تھورن کے بھانجے، مارے جاتے ہیں اور تھورن خود بری طرح زخمی ہوتا ہے۔ مرنے سے پہلے دی ریٹرن جرنی وہ بلبو سے معافی مانگتا ہے۔ جی، وہ بلبو کی دوستی اور اس کی بہادری کو سراہتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی جذباتی لمحہ ہے۔ تھورن جیسے اپنے لالچ سے باہر آ کر اپنی اصل فطرت پر واپس آ جاتا ہے۔ پھر خزانے کا کیا ہوتا ہے؟ اس کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے۔ ڈین نیا بادشاہ بنتا ہے، بارڈ کو لیک ٹاؤن دوبارہ بنانے کے لیے حصہ ملتا ہے۔ اور بلبو؟ بلبو اپنے حصے میں سے صرف 2 چھوٹے صندوق لیتا ہے، سونا چاندی۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے مہم جوئی اور دوستی زیادہ اہم ہے۔ یہ واقعی اس کی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، واپسی کے سفر میں وہ گینڈالف اور بیون کے ساتھ ہوتا ہے، ریونڈیل میں رکتا ہے۔ وہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ گینڈالف اس دوران نیکرومینسر سے لڑ رہا تھا، ڈول گلڈور میں۔ جی، یہ اشارہ ہے کہ بلبو کی کہانی ایک بڑی تصویر کا حصہ ہے۔ اور جب وہ شاعر واپس پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اسے مرا ہوا سمجھ کر اس کے سامان کی نیلامی کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑا مزاحیہ اختتام ہے۔ ہاں، لیکن یہ بھی دکھاتا ہے کہ بلبو اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ شاعر کے لوگ اسے تھوڑا عجیب سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ اپنی زندگی سے، اپنی مہم جوئی سے مطمئن ہے۔ اس نے اپنی کہانی لکھی۔ جی، دیر اینڈ بیک اگین، اے ہابٹس ہالیڈے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دی ہابٹ صرف ایک خزانے کی تلاش کی کہانی نہیں ہے، یہ کردار کی نشو و نما کی کہانی ہے۔ بالکل، ایک عام سے ہابٹ کا ایک غیر معمولی ہیرو بننے کا سفر، یہ لالچ کے خطرات، دوستی کی طاقت اور ہمت کی کہانی ہے۔ بلبو نے یہ دکھایا کہ چھوٹے سے چھوٹا شخص بھی اگر ہمت اور عقل سے کام لے تو بڑا فرق پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہ کہانی اپنے پیچھے صرف ایک اچھی یاد نہیں چھوڑتی، بلکہ ایک سوال بھی چھوڑ جاتی ہے۔ کیا سوال؟ بلبو اپنے ساتھ وہ پراسرار انگوٹھی واپس لایا ہے۔ یہ مہم تو ختم ہو گئی، لیکن اس انگوٹھی کا کیا ہوگا؟ مڈل ارتھ کی وسیع دنیا میں اس چھوٹی سی چیز کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ یہ سوال تو ہمیں سیدھا دی لارڈ آف دی رنگز کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، یہ چھوٹی سی مہم جوئی ایک بہت بڑی کہانی کا پیش خیمہ تھی۔